السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل ایک انٹرویو ہوا، حامد میر صاحب نے سابق صدر پاکستان آصف زرداری کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں ماشاء اللہ لگا سکتا ہوں، جس پر انہیں کہا بسم اللہ کریں، کیونکہ شیر پر چڑھنا آسان ہے، اترنا آسان نہیں۔ پہلے بھی پاکستان بچایا تھا، اب بھی پاکستان کو بچائیں گے۔ سر، ٹائمنگ پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں الیکشن پہ اعتراض نہیں ہے، ہمیں الیکشن کی ٹائمنگ پہ اعتراض ہے۔ اچھا، یہ جو ٹائمنگ پر اعتراض ہے یہ بڑا بے وجہ سا اعتراض ہے، اس لیے کہ مرکز کی اسمبلیوں کی مدت باقی، ان اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا گیا ہے، تو ان اسمبلیوں میں الیکشن نہ تو ارلی الیکشن ہے نہ ڈیلیڈ الیکشن ہے، یہ ٹائملی الیکشن ہے، تو اس لیے ٹائمنگ پر اعتراض تو جو ہے وہ بلا جواز ہے۔ نگراں حکومت وہاں پر موجود ہے، اور جس کی ہے اسی کو زرداری صاحب اپنا بچہ کہتے ہیں، محسن نقوی میرا بچہ ہے، تو زرداری صاحب کے بچے کی نگراں حکومت ہے۔ یہ نگراں حکومت آج سے اب جتنے دن چلتی ہے، جتنے گھنٹے چلتی ہے، یہ نظر ضرورت کی پیداوار ہے، کیونکہ اس کی گنجائش نہیں ہے مزید چلنے کی، وہ کل رات کو ختم ہو گئی۔ تو کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام اس میں کہ ون ڈے الیکشن ہو، ایک ہی دن میں پورے فیڈرل اور پروونسز کے۔ دیکھیے سیاستدان کیا کرتے ہیں، سیاستدان اپنی سیاسی حکمت عملی پر آگے بڑھتے ہیں، تو سیاسی حکمت عملی عمران خان صاحب کی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی یہ تھی کہ میں اپنی 2 اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، یہ مجبور ہو جائیں گے پورے ملک میں الیکشن کروانے پر، اور یہ صرف عمران خان صاحب کی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، مریم نواز شریف، احسن اقبال، مریم اورنگزیب، سردار لطیف کھوسہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور دیگر لوگ، احسن اقبال، یہ تمام چیلنج کر دے عمران خان کو کہ اپنی اسمبلیاں توڑ دے گا تو پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کا، لطیف کھوسہ کا، مریم نواز شریف کا تو یہ بیان گارنٹی جیسے الفاظ کے ساتھ تھا کہ ہم گارنٹی کرتے ہیں پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں گے، توڑ دے عمران خان اپنی اسمبلیاں۔ اور پھر ان لوگوں نے عمران خان کو اسمبلیاں توڑنے سے روکنے کی کوشش کی، رانا ثناء اللہ عطا تارڑا کے بیٹھ گئے، کوئی 2.5-3 دن بیٹھے رہے پنجاب اسمبلی میں، اور وہ اسمبلی توڑ کر دکھائی گئی، اعتماد کا ووٹ لیا گیا، اسمبلی توڑ کر دکھائی گئی، اتنا بھرپور کام کبھی نہیں ہوا۔ اب یہ پاکستان میں پہلی بار ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، ان کے انتخابات درپیش ہیں، عدالت کہہ رہی انتخابات کروائیں، تو یہ پاکستان میں پہلے کبھی ہوا نہیں۔ انتخاب بھی تو نہیں ہوئے نا۔ ہاں، تو یہ پاکستان میں پہلا موقع ہے نا کہ اب 2 تحلیل شدہ اسمبلیاں ہمارے سامنے ہیں، مدت مکمل، ایک کی ہو چکی نگراں حکومت کی، ایک کی ہونے والی ہے۔ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن اس عمر میں، یعنی کہ 79 سال کی عمر میں ریاست ہوگی ماں کے جیسی بنانے سے تو رہے، کیسے بنائیں گے؟ ان کو سی میں ہم نے اختیار دیا ہو کہ وہاں پر بولیں، وہ پارٹی لائن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اچھا، زرداری صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی عمر کی، یہ بنیادی طور پر فلاڈ ہے، غلط ہے، اس لیے کہ آپ کا کیا خیال ہے 24 برس کی عمر میں آپ وہ تجربہ رکھیں گے کہ آپ سیاسی معاملات پہ بات کریں؟ 44 برس کی عمر میں میں وہ تجربہ رکھوں گا کہ میں سیاسی معاملات پہ بات کروں؟ یہ تو باقاعدہ سمجھ بوجھ کا تقاضا کرنے والے حالات ہیں، تو سیاسی بصیرت آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، میرے پاس نہیں ہو سکتی، وہ تو اعتزاز احسن صاحب کے پاس ہوگی، زیادہ ہوگی۔ تو اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سمجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں، تجربہ زیادہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ ان معاملات کا بطور وکیل علم بھی زیادہ رکھتے ہیں، تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ اور زرداری صاحب خود ہی تو کہتے رہے ہیں، جب قائم علی شاہ صاحب کو ہٹانے کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے سیاست میں جتنا پرانا ہوگا اتنا تجربے کار ہوگا، اتنا کارآمد ہوگا، تو یہ قائم علی شاہ صاحب کے بارے میں ان کی فلسفی تھی۔ اب اعتزاز احسن کے معاملے میں فلسفی ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کی وائس ڈیفرنٹ ہو گئی ہے۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا تھا نا کہ یہ ججز پارٹی بنا لیں گے، تو آپ دیکھیں اب یہ تو دیکھیے اگین توہین عدالت ہے۔ زرداری صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز پارٹی بنا چکے ہیں، تو ان میں وہ ججز ہیں جن کی وجہ سے آج یہ حکومت ہے، جن کی وجہ سے آج یہ اقتدار میں ہیں، جن کے از خود کی وجہ سے یہ توہین ہو رہی ہے، از خود نوٹس کی وجہ سے۔ اور ابھی از خود نوٹس پر سب سے پہلے حملہ آور ہے حکومت، اور چیف جسٹس اور ان کے دیگر ججز پر حملہ آور ہے، تو انہی کی وجہ سے تو آج آپ اقتدار میں ہیں۔ انہوں نے تو وہ فیصلہ دیا تھا 5-0 کہ آپ اقتدار میں آئے تھے، آپ کہتے ہیں نظریہ ضرورت دفن ہو گیا۔ اب محسن نقوی کی حکومت نظریہ ضرورت کی حکومت ہے، اگر عدالت بھی لیجٹیمیٹ کر دیتی ہے، میرا خیال نہیں کرے گی، تو محسن نقوی کی جو حکومت ہے وہ نظریہ ضرورت کی حکومت ہے۔ تو جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس سپورٹ کرنے کے لیے لاجک نہیں ہے پیچھے،
زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے موو کی تھی عمران خان کے خلاف، جو نو کانفیڈنس موو، بھاجپا صاحب نے بھی بلایا مجھے اور شہباز صاحب کو کہ آپ یہ موو واپس لے لیں اور ہم اس کو کہتے ہیں یہ ابھی ریزائن کر دے گا. اچھا، ایک زرداری صاحب جو ہیں وہ بھاجپا صاحب سے ملنے کیوں گئے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اور آپ اس فلسفے کے ماننے والے جس میں کہا گیا طاقت کا سرچشمہ عوام، کہتے ہیں سیاسی لیڈر کبھی بھی مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرتے. سیاستدانوں سے کریں نا، بھاجپا صاحب سے کیوں کر رہے ہیں؟ بھاجپا صاحب سے تھوڑی کریں گے مذاکرات. ہاں تو یا پھر وہ بھاجپا صاحب کو سیاستدان مانتے ہیں. تو طاقت کا سرچشمہ عوام آپ کی بنیادی فلسفی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی. تو آپ کیوں ملنے گئے؟ ایک دوسرا، یہاں انڈورس کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم یہ معاملات طے کروا دیتے ہیں، جبکہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ کی ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے ہم سے کہا کہ معاملات طے کروا دیں. عمران خان کہہ رہے تھے ارشد شریف کو بار بار کہ مجھ سے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم معاملات طے کروا دیتے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں، ہم سے عمران خان نے کہا تھا. یہاں زرداری صاحب کی بات سے انڈورس کیا ہو رہا ہے؟ جو عمران خان نے کہا تھا وہ انڈورس ہو رہا ہے. اچھا ایسے ہی ہے نا، کیونکہ زرداری صاحب خود بتا رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا، تو اس لیے بات انڈورس ہو رہی ہے عمران خان کی. میر صاحب نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کا دشمن بھی وہی ہے جو عمران خان صاحب کا دشمن ہے؟ کل کو یہ تو نہیں ہوگا کہ عمران خان آپ اور شہباز شریف ایک ہی ٹریک پہ کھڑے ہوں اور کہیں جمہوریت بحال کریں؟ اچھا، یہ ڈر ہمارے ہاں بہت سے لوگ پھیلا رہے ہیں. یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کل کو آپ تینوں ایک جگہ کھڑے جمہوریت بحال کریں، تو جمہوریت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مارشل لا ہوگا. مارشل لا میں کیا ہوتا ہے؟ جو فوجی سربراہ وہ حکمران ہوتا ہے. تو حامد میر صاحب یہ سوال کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے بھی یہ بات کی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں، ان حالات کے نتیجے میں مارشل لا لگ سکتا ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے. تو ان دونوں کو یہ ڈر کیوں ہے؟ جب پاکستان کی فوج یہ کہہ چکی کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے، تو یہ دونوں بار بار یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی خبر ہے تو وہ خبر شیئر کر لیں، اور اگر یہ ان کا ویژن ہے تو یہ ویژن تو اس اعلان کے خلاف ہے جس اعلان میں کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں. زرداری صاحب کہتے ہیں کہ 60% نہریں جو سندھ کی ہیں وہ میں نے پکی کر دی ہیں، زبردست. اور 80% راستے سندھ کے پکے ہو چکے ہیں، لیکن سیلاب آیا وہ بہا لے گیا. اچھا، یہ اچھا تھا کہ مطلب سب کر لیا تھا ہم نے، وہ سیلاب لے گیا، تو ایک بار کا سیلاب جو ہے وہ لے گیا. آپ ماشاءاللہ بدین سے ہیں، میں کوٹری سے ہوں، اور ہم اس کراچی میں بیٹھے ہوئے صوبہ سندھ کو جانتے ہیں. تو آپ چھوڑ دیجئے بدین کو، آپ چھوڑ دیجئے سکھر کو، آپ چھوڑ دیجئے میرپور خاص کو، کوٹری کو چھوڑ دیجئے، کراچی کو دیکھیں. کراچی میں آپ کو سوائے پل کے اس طرف کے کچھ علاقوں کے کہاں سڑک ملتی ہے؟ بالکل، مطلب کوئی آپ کو ہاضمہ ہو جائے گا کراچی. ہاں، وہ ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، جو آپ نے کھایا وہ یا تو آبادی ہو جائیں گے. ہاں، یا تو کمر درد ہو جائے گا، یا کمر کی مہرے جو ہم اپنی جگہ پر آ جائیں گے. اس طرح کی چاند گاڑی والی سواری ہے ہمارے پاس کراچی میں. سڑکیں نہیں ہیں، پانی نہیں ہے، یہاں بجلی کا حال دیکھ لیں، یہاں دیگر سہولتوں کا حال دیکھ لیں، اسپتالوں کا حال دیکھ لیں، تو بہت برا، سوائے NICVD کے جو بہتر ہے، تعریف بھی کرنی چاہیے، جو بہتر ہے. تو زرداری صاحب کی حکومت میں سندھ کا حال تو ہم نے دیکھ لیا. وہ جو کہہ رہے ایک سیلاب بہا کر لے گیا، تو کراچی میں ایوریج رین ہوتی ہے 180 ملی میٹر، اور آپ اس کے مقابلے میں اگر دیکھیں لاہور کو تو تقریباً کوئی 900 ملی میٹر رین ہوتی ہے لاہور میں اینول. لاہور میں میں نے کبھی سڑک دوبارہ بنتے ہوئے نہیں دیکھی بارش کے بعد. کراچی میں بارش ہوتی ہے، سڑک بہہ جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ نیچے ڈبل روٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر مکھن کی لیئر ہوتی ہے، مکھن رہتا ہے. یا نیچے ڈبل روٹی نہیں ہوتی، وہ مکھن کی ایک لیئر لگا دیتے ہیں، وہ ایک پپڑی سی جما دیتے ہیں سڑک کے اوپر، وہ ذرا سی گاڑیاں چلنے سے، ذرا سے پانی سے بہہ جاتی ہے، دوبارہ نیچے کچا موجود ہوتا ہے ہمارے لیے. تو یہ کراچی میں، پورے کراچی میں کچا جگہ جگہ موجود ہے. میں کسی کا کامنٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر نیکی کرنی ہو تو سندھ حکومت سے سیکھو، پیپلز پارٹی سے سیکھو. انہوں نے 8 ارب روپے کا راشن مانگا اور غریب کو پتہ ہی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ ہمارے ہاں اس شہر میں سے اگر آپ نکال دیں نا، ظفر عباس کو نکال دیں، سیلانی کو نکال دیں، عالمگیر کو نکال دیں، رومان رئیس فاؤنڈیشن کو نکال دیں، غریب نواز فاؤنڈیشن کو نکال دیں، کچھ اور لوگ ہیں ان کو مائنس کر دیں، اور الخدمت کو نکال دیں، جماعت کو، خدمت خلق فاؤنڈیشن کو نکال دیں، پھر اس شہر کو کوئی چلا کے دکھائے، ایدھی کو نکال دیں. آپ دیکھیے اس شہر میں کوئی سروس نہیں، اس شہر میں کچھ نہیں ہے. اس شہر میں جو لوگوں کا اژدہام ہے،
یہ اگر ادارے کام نہ کر رہے ہوں تو کیا حال ہوگا؟ اچھا فائنل سوال، زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس بھی گیس نہیں ہے اور ہم سلنڈر پہ کھانا بناتے ہیں کراچی میں. یہ بڑی دکھ بھری یہ داستان ان ہے، کی اپنی نااہلی ہے. بڑی دکھ بھری داستان ہے. آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے سہیل بڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور کہا تھا کہ ایون فیلڈ میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو گدے زمین پہ بچھانے پڑتے ہیں. حالات برے ہوئے ہیں ایون فیلڈ کے میاں صاحب کے. اب یہاں گیس نہیں ہے، ویسے گیس ہماری ابھی نہیں ہے زرداری صاحب. ہم لوگ بھی اکثر الیکٹرک چولہا یا سلنڈر یوز کرتے ہیں چائے وائے بنانے کے لیے. تو تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی، آجا لگ جا گلے دل جانی، وہ والے حالات ہیں. تو زرداری صاحب گلے لگائیں، ٹھیک ہے، شہر کے تمام باسیوں کو گلے لگائیں آپ، اچھی بات ہے. دوسرا زرداری صاحب نے ایک اور بات کی، وہ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب پاپولر ہیں، پیپلز پارٹی پاپولر مقبول ہے، تو الیکشن میں چلے جائیں. اور وہ کہہ رہے ہیں عمران خان پاپولر نہیں ہے. عمران خان نے بچے بھرتی کیے سوشل میڈیا کے جن کو پیسے ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں. تو اب میں حیران ہوں، وہ کہتے ہیں کہ غربت ہے، اس وجہ سے عمران خان کی تھوڑی سی پاپولیرٹی ہے. تو پہلے تو یہ کہتے تھے ممی ڈیڈی پارٹی ہے، آپ کیا ہے برگر بچے، آپ کہتے ہیں یہ غربت کی وجہ سے پاپولر ہے. ایک تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا، دوسرا یہ جو بچے بھرتی کیوں نا، اسی شہر میں حکومت کے 2 حصوں کو میں جانتا ہوں سرکاری طور پر، جہاں پر بچے بٹھائے گئے ہیں، ان سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ اسپیشلی ٹویٹر کی پوسٹ وغیرہ کروائی جاتی ہیں، فیس بک کی چیزیں کروائی جاتی ہیں. اور ایک جگہ پر 150 کے قریب بچے ہیں، ایک جگہ پر 70-80 بچے ہیں، اور ان نوجوانوں کو بٹھا کے سرکاری خزانے سے تنخواہ دے کے ایک صاحب سے تو میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی ہے، وہ کروایا جاتا ہے کہ بلاول صاحب کا، زرداری صاحب کا، پیپلز پارٹی صاحب کا جو پیپلز پارٹی کا صاحب کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کا جو سوشل میڈیا نریٹو ہے اسے پھیلانا ہے، فروغ دینا ہے. تو یہ کام ہو رہا ہے. اور جو ہم دیکھتے ہیں ری ٹویٹس کے نیچے پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے کہ جذبہ حب الوطنی سے وطن کی خدمت کریں، ایسے ایسے ری ٹویٹس. اچھا بلاول نے بھی ایک خطاب کیا بیرون ملک، اس خطاب میں بلاول نے فرض کریں مودی پہ بات کی، تو نیچے جو نا زندگی غم کا دریا ہے ٹائپ کی باتیں لکھی ہوئی تھی، اور انسان فانی ہے اس ٹائپ کی باتیں لکھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جواب دینا لازمی تھا ان بچوں کو. اب ان بچوں کو وہ پولیٹیکل چیزیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ بھی اٹھا کے جواب میں مقبول ترین اقوال وہ کاپی کی اور کاپی کر کے بلاول کے ٹویٹ کے نیچے بھر دی. یہ والا کام ہوا تھا، ہوتا ہے یہ کام ہمارے یہاں. پھر اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے. بہت شکریہ. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ طارق متین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.